مقروض لوگ جن کے اوپر اتنا بڑا قرضہ ہے وہ تو خاص کر کے کوشش تو کرتے ہیں لیکن اچانک موت آ جاتی ہے. اپنے بچوں کو وصیت کرو, اپنی اولاد کو وصیت کرو, دیکھو میرے اوپر اتنا قرضہ ہے, میں لکھ کر جا رہا ہوں, تمہارے پر واجب ہے کہ تم قرضہ ادا کرو. اور شریعت کی بھی تعلیم یہ ہے کہ میت کے مرنے کے بعد, کفن دفن کے بعد سب سے پہلے قرضہ ادا کرنا. قرضہ ادا کرنے کے بعد وصیت پوری کرنے کے بعد اگر پیسے بچے تو بچوں میں تقسیم ہوں گے, وراثت میں تقسیم کریں گے. یہاں پر تو مسئلہ الٹا ہے, کسی کو فکر نہیں ہے کہ ابا کا کتنا قرضہ تھا. نہیں, اگر کہیں کہ تمہارا ابا اتنا قرضہ دینا ہے, وہ جا کے تم ان سے لے لو, ہمارے پاس آ کر کیوں پوچھتے ہو؟ ہمیں تو ہمارے پاس تو تم نے نہیں لیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی قرض کی وجہ سے اس کی روح معلق رہتی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے پر قرضہ ہو. پوچھتے تھے کیا اس پر قرضہ ہے؟ ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا, پوچھا کیا اس پر قرضہ ہے؟ ہاں. تو کہا کہ میں نہیں پڑھا تھا, تم پڑھ لو. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں ادا کرتا ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا دیے, اور اس کے بعد صحابی سے پوچھا بلا کر کیا تم نے ادا کر دیا؟ ہاں میں نے ادا کر دیا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا, چمڑی جل رہی تھی اس کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص پر قرضہ ہے جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہے. تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کریں؟ اس کی طرف سے ادا کر دو. تو فوراً ادا کر دیے. تو کہا کہ اب ان کی قبر ٹھنڈی ہو گئی, اس کی چمڑی ٹھنڈی ہو گئی. تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ اگر آپ نیک اولاد ہیں تو ضروری ہے کہ آپ پر اپنے ماں باپ کے جو قرضہ ہیں وہ مرنے کے بعد, ماں باپ کے جانے کے بعد وہ قرضہ ادا کرو, ورنہ تو آپ کے ماں باپ پکڑے جائیں گے. اگر آپ کو وصیت کر کے گئے آپ ادا نہیں کرتے تو آپ پکڑے جائیں گے, اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا.